میں نے لوگوں سے دعا بھی کروائی تھی حضرت الحاج اویس قادری صاحب کے لیے. کافی زیادہ ان کی طبیعت اس ٹائم علیل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں. وہ ایک واحد ایسا نعت خواں شاعر کہ جن کے کلام سن سن کر پڑھ کر لوگ نعت خواں بن گئے. میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ مانگنے والے بیٹھے تھے. وہیں پر ایک ایسا شخص بیٹھا تھا کہ جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی, یعنی جو نابینا تھا, اور کئی سالوں سے وہاں بیٹھا تھا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ درگاہ پر آئے, حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے. اس شخص سے کہنے لگے کہ تم کب سے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کئی سال ہو گئے. کہا کیا کرتے ہو, کیا مانگتے ہو؟ کہا بھیک مانگتا ہوں یہاں پر بیٹھ کر. کہا کیوں؟ بولا اندھا ہوں نا, آنکھوں کی روشنی نہیں ہے. کہا تم تو غریب نواز کی درگاہ پر بیٹھے ہو, غریب نواز کی بارگاہ میں, اور تمہاری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں ہوئی. کہا ہاں وہی تو بات ہے, بیٹھا ہوں اتنی بڑی بارگاہ میں اور آنکھوں کی روشنی واپس نہیں ہوئی, تبھی تو بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ ابھی میں اندر جا رہا ہوں اور باہر آؤں گا, اور باہر آنے سے پہلے اگر اس کی آنکھوں کی روشنی واپس نہیں ہوئی تو اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دینا, اس کے گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کر دینا, اسے یہیں پر قتل کر دینا. حضرت اورنگزیب اندر گئے. اب تو یہ ڈر گیا کہ روز تو ایسا نہیں ہوا, کبھی بھیک مانگتے تھے, لیکن آج تو یہ ہوا کہ آج یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر آنکھوں کی روشنی واپس نہیں ہوئی تو یہ مار دیں گے. اب حضور خواجہ غریب نواز کو دل سے اس نے پکارا اور کہا یا خواجہ, اتنے سالوں سے تمہاری بارگاہ میں بیٹھا ہوں, اتنے سالوں سے آپ کی بارگاہ میں ہوں, میری آنکھوں کی روشنی نہیں آئی, اس لیے کبھی میں نے دل سے نہیں مانگا, آج میں دل سے مانگتا ہوں. حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس نے دعا کی. حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے سے اسے آنکھوں کی روشنی مل گئی. اللہ تعالیٰ نے حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے سے اسے آنکھوں کا نور واپس کر دیا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ باہر نکل کے آئے, اور کیا دیکھتے ہیں, اس کے پاس جیسے ہی آئے تو وہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تیری تو آنکھیں ابھی صحیح نہیں تھی, اور تو کئی سالوں سے بیٹھا ہوا ہے, اور اب تیری آنکھوں کا نور تجھے مل گیا, اب تیری آنکھوں کی روشنی تجھے واپس مل گئی, اب تو بینا ہو گیا, نابینا سے بینا ہو گیا. وہ کہتا ہے حضور مجھے معاف فرمائیں, ایسی بارگاہ میں بیٹھا تھا, اتنی بڑی بارگاہ میں بیٹھا تھا, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. اتنے سالوں سے میں نے کبھی دل سے نہیں مانگا, بس اپنے پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی جھولی بھرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اور لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے میں یہاں پر بیٹھا. کبھی بھی میں نے دل سے نہیں مانگا کہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس آ جائے. آج میں نے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں کی روشنی دے دی. حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے سے میری آنکھوں کا نور مجھے مل گیا ہے, اب میں بینا ہو گیا ہوں آپ کی وجہ سے. اگر آپ نہ کہتے تو پھر میں آگے تک اسی طریقے سے مانگتا رہتا. تو اگر انسان دل سے دعا کرے, جاتے تو بہت لوگ ہیں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اور بھی اللہ والوں کے بارگاہ میں جاتے ہیں, اللہ والوں کے آستانے پر جاتے ہیں, لیکن اگر دل سے مانگے نا تب مرادیں پوری ہوا کرتی ہیں. بہت سے لوگ اپنی اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں, اپنی تمنائیں لے کے جاتے ہیں, لیکن پوری سب کی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو دل سے مانگتا ہے اسے ہی عطا ہوتا ہے, اسے ہی ملتا ہے. لیکن جو بے دل سے مانگتا ہے, دعائیں تو سب مانگتے ہیں, سب کہتے ہیں ہمارا اچھا گھر بن جائے, اور ہمارا حساب کتاب اچھا ہو جائے, ہمارے پاس پیسہ آ جائے, گاڑی آ جائے. لیکن بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں, ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے, دل کہیں اور ہوتا ہے, اور دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. دل سے دعا مانگا کریں. ہاں, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر, ولیوں کا وسیلہ لے کے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے توسل سے تمہیں عطا فرما دے گا. حضور خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے تو اللہ پاک حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے سے تمہیں عطا فرما دے گا. لیکن ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا دل کہیں ہوتا ہے, دماغ کہیں ہوتا ہے, مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں امیر بنا دے. اس طریقے سے جب تک دل سے نہیں مانگو گے, جب تک نہیں ملے گا. ہاں, تو یقین رکھیں اللہ کی ذات پر, نا امید نہ ہو. اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے گا اور ہمیں عطا بھی کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ ہمارے